ہماری یوتھ جو ہے نا یا اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر مختلف سکل سیکھ سکیں. ہم نے صرف اس کو گرافک ڈیزائننگ کے اندر وہ آج کل ڈیجیٹل کمپیوٹرائز دور ہے. آئی ٹی میں آپ نے دیکھا اتنی ساری بچوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لی ہے. ان کو کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے یا جو بزنس مجھے یہاں پہ ایز انسٹرکٹر ہائر کیا گیا اور میرا کافی زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا. اور سب سے نیکسٹ پلانر اکیڈمی کے زیر اہتمام نجی ہال میں کورس کمپلیٹ کرنے والے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ اور مستقبل کے معماروں کو اسکلفل بنانے کے لیے ایک پروقع تقریب منعقد کی گئی. اس پرونق تقریب کے مہمانوں میں ذیشان مہدی، باقر حاجی، محترمہ عینی بطول، شمشاد صاحب، ظہیر عباس، ساجد علی اور عذرا شکری صاحبہ شامل تھے. تقریب کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا. تقریب کے مقررین نے سکلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی روزمرہ زندگی میں ضروریات کے حوالے سے مختلف عنوان پر خطاب کیا. تقریب کے حوالے سے خصوصی رپورٹ کر رہی ہے آسیہ حسن. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز اور میں ہوں آسیہ حسن. نیکسٹ پلانرز اکیڈمی کے زیر اہتمام آج ایک تقریب سنگم شادی ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. آئیے میں آپ کو اس تقریب میں لے کے چلتی ہوں اور یہاں موجود مقررین، اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ پلانر جو اکیڈمی ہے اس کا آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس اکیڈمی کے مشن اور ویژن کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی بی ٹرو نیوز. نیکسٹ پلانر اکیڈمی کا جو آئیڈیا ہے وہ ایکچولی میں ایک اسکلفل انسان ہوں. گرافک ڈیزائننگ میں میری ماسٹرس ہے، تو میں اپنی اسکل کو ضائع ہونے سے میں نے سمجھا کہ اسکردو کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس سے ہماری یوتھ جو ہے نا یا اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر مختلف سکل سیکھ سکیں. ہم نے صرف اس کو گرافک ڈیزائننگ کے اندر تک محدود نہیں رکھا. آج کل کے جو جتنے بھی اے آئی ہے، جی آئی ایس ہے، شارٹ ہینڈ ہے، جتنے بھی سکلز ہیں وہ ہم نے وہاں پر اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ اب بہترین جا رہے ہیں، جیسے آج آپ نے سرمنی کو دیکھا. میم آپ مجھے بتائیں کہ آپ گلگت بلتستان کی لڑکیوں کے لیے اور وومن امپاورمنٹ میں کیا رول ادا کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی بی ٹرو نیوز کا، آپ کا شکریہ. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی، آج کا جو ایونٹ یہاں پہ آپ نے دیکھا، نیکسٹ پلانر کے جو پرائز ڈسٹریبیوشن کی کلوزنگ سیریمنی تھی یہاں پہ، اور یہاں پہ بہت اچھے اسپیکرز تھے، سب نے بہت اچھا بتایا. اس میں ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ امپاور کرنا. امپاور میں تو سمجھتی ہوں کہ بلتستان تو کیا پاکستان، پورے پاکستان پہ اس پہ کام ہو رہے ہیں، اور جو سکلز لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جو سکلز کو فوکس کیا جا رہا ہے، انٹرپرینیورشپ پہ جو کام ہو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے ان کا بھی. اور اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بھی بلتستان میں وومن امپاورمنٹ پہ جو کام کر رہے ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. میرا اپنا ایک ادارہ ہے، گل خاتون کے پلیٹ فارم سے میں کر رہی ہوں، اینیس کے امبریلے میں رہ کے. تو یہ اس میں خواتین کو جو ہے ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ وہ سکلز پہ کام کرے. وہ آج کل ڈیجیٹل کمپیوٹرائز دور ہے. آئی ٹی میں آپ نے دیکھا اتنی ساری بچوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لی ہے. تو ان کو کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے یا جو بزنس وومن ہے ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ای کامرس شاپ پہ ان کے لیے ظاہر ہے اپنے پروڈکٹس کو بیچنا یا اپنے پروڈکٹس کی ایڈورٹائز کرنا تو ہر بندے کو تو نہیں آتا ہے، ہر بزنس وومن کو. تو یہ ان بچیوں سے جو ہے رابطہ کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وومن امپاورمنٹ پہ میں سمجھتی ہوں کہ امپاور ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر کوئی سکلز ہو، ہمارے اندر کانفیڈنس ہو، ہم اپنا انٹریکشن کم از کم بہت اچھے طریقے سے اپنے میسیج صحیح وے میں رہ کے ہم دوسرے تک پہنچ جائیں. تو وومن امپاورمنٹ اسی میں ہی انشاءاللہ تعالی خواتین بہت آگے جا کے کام کر سکتی ہے، اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیکسٹ پلانرز اکیڈمی کے انسٹرکٹر محمد یوسف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے اپنی کوالیفیکیشن بتائیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ پلانرز اکیڈمی میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا، میں بلتستان یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ آف لینگویجز اینڈ کلچرل اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا 5th سیمسٹر چل رہا ہے. اور میں اس اکیڈمی میں پچھلے 1 سال سے یہاں پہ ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں. تو اس اکیڈمی میں میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا، کیونکہ پچھلے سال میں اسی اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے 1 مہینہ انٹرنشپ کی اسی اکیڈمی کے اندر. اس کے بعد میری اسکل بیس پہ مجھے یہاں پہ ایز انسٹرکٹر ہائر کیا گیا اور میرا کافی زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ
यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मेरा ताल्लुक लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज़ से, तो मेरा ज़्यादातर फोकस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर था। जबकि मैं इस एकेडमी को ज्वाइन किया तो वो साथ में कंप्यूटर और जो IT स्किल्स है उस पर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, और अभी मैं खुद IT में बेसिक्स का स्टूडेंट भी हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नेक्स्ट प्लानर्स एकेडमी के एक स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, शराफत अली नाम है मेरा। जी शराफत, आप मुझे बताएं कि आपने इस एकेडमी से कौन सी स्किल सीखी? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा और पहले शुक्रिया जीबी ट्रू न्यूज़ का जिसने बोलने का मौका दिया और हमारे इस इवेंट में शामिल हुआ है। पहले तो ये बताऊँगा कि मैंने सबसे पहले किया था बेसिक कंप्यूटर का कोर्स, जो मैंने किसी और एकेडमी से किया था। आफ्टरवर्ड मुझे कुछ टाइम के इश्यूज़ की वजह से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया, नेक्स्ट प्लेनर्स है। आफ्टरवर्ड मैंने ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारे जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैंने काम किया, मेरी अच्छी खासी अर्निंग है। सेकंड वन इज दैट मैंने लोकली बहुत सारे काम किए हैं। एंड थर्ड वन अभी फिर मैंने वेब डेवलपमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया। वेब डेवलपमेंट में मैंने मंस्टेक के अंदर मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ है, और इंशाल्लाह आफ्टरवर्ड मैंने हमारी एकेडमी की जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड किसी हद तक मैंने संभाला हुआ है। और इसके साथ बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम मेरे रिलेट नहीं है, जैसे स्टेनोग्राफी वगैरह, लेकिन कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स अगर कोई भी सीखना चाहता है तो नेक्स्ट प्लेनर एकेडमी से बेहतर इदारा कोई भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद है नेक्स्ट प्लानर्स एकेडमी के एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुस्लिम है। जी मुस्लिम, आप मुझे बताएं कि आपने इस एकेडमी से कौन सी स्किल सीखी है? मैंने बेसिकली 3-4 स्किल सीखी है, C++, ग्राफिक्स और लैंग्वेज और बेसिक्स। गुड, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचरों ने बहुत कोऑपरेट की। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।